فاتح بیت المقدس سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ۔ قسط نمبر 38۔ طبیب نے سلطان ایوبی کو اطلاع بھجوائی۔ محل میں الواظد کی موت کی خبر پھیل گئی۔ محل کے کسی گوشے سے رونا تو دور کی بات ہے، ہلکی سی سسکی بھی نہ سنائی دی۔ صرف ان دو عورتوں کے آنسو بہا رہے تھے جو آخری وقت اس کے پاس تھیں۔ سلطان ایوبی چند ایک حکام کے ساتھ فوراً محل میں آ گیا۔ اس نے دیکھا کہ وہاں برآمدوں اور غلام گردشوں میں کچھ سرگرمی سی تھی۔ اسے شک ہوا۔ اس نے محافظ دستے کے کماندار کو بلغ کر حکم دیا کہ محل کے تمام کمروں میں گھوم جاؤ۔ تمام مردوں، عورتوں اور لڑکیوں کو کمروں سے نکال کر باہر صحن میں بٹھا دو اور کسی کو باہر نہ جانے دو۔ کسی کو کیسی ہی ضرورت کیوں نہ ہو، استبل سے کوئی گھوڑا نہ کھولے۔ سلطان نے محل پر قبضہ کرنے کا حکم دیا۔ اس نے عجیب چیز یہ دیکھی کہ الواظد جو اپنے آپ کو بادشاہ بنائے بیٹھا تھا اور جس نے شراب اور عورت کو ہی زندگی جانا تھا، اس کی میت پر رونے والا کوئی نہ تھا۔ محل مردوں اور عورتوں سے بھرا پڑا تھا، مگر کسی کے چہرے پر اداسی کا تاثر بھی نہیں تھا۔ طبیب سلطان ایوبی کو الگ لے گیا اور اسے الواظد کی آخری باتیں سنائیں۔ اس نے اپنی رائے ان الفاظ میں دی کہ آپ کو آخری وقت میں اس کے بلاوے پر آ جانا چاہیے تھا۔ سلطان ایوبی نے اسے بتایا کہ وہ اس خدشے کے پیش نظر نہیں آیا کہ اس شخص کا کچھ بھروسہ نہ تھا، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ اسے ایسے لوگوں سے نفرت تھی۔ مگر اب طبیب کی زبانی الواظد کا آخری پیغام سن کر سلطان ایوبی کو سخت پچھتاوا ہونے لگا تھا۔ وہ بہت بے چین ہو گیا تھا اور اس نے کہا، اگر میں آ جاتا تو اس کے منہ سے کچھ اور راز کی باتیں نکلوا لیتا۔ وہ کوئی راز سینے میں نہ لے گیا ہو۔ متعدد مورخین نے اپنی تحریروں میں لکھا ہے کہ الواظد بے شک عیاشہ اور گمراہ تھا۔ اس نے سلطان ایوبی کے خلاف سازشوں کی پشت پناہی بھی کی، لیکن اس کے دل میں سلطان ایوبی کی محبت بہت تھی۔ دو مورخین نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر سلطان ایوبی الواظد کے بلاوے پر چلا جاتا تو الواظد اسے اور بھی بہت سی باتیں بتاتا۔ بہرحال تاریخ ثابت کرتی ہے کہ الواظد کے بلاوے میں کوئی فریب نہ تھا۔ اس نے اپنی روح کی نجات کے لیے اور سلطان ایوبی کی محبت کے لیے گناہوں کی بخشش مانگنے کا یہ طریقہ اختیار کیا تھا۔ بہت مدت تک سلطان ایوبی تأسف میں رہ گیا کہ وہ آخری وقت الواظد کی باتیں نہ سن سکا۔ بعد میں ان تمام افراد کے خلاف الزامات صحیح ثابت ہوئے تھے جن کی الواظد نے نشاندہی کی تھی۔ سلطان ایوبی نے ان تمام افراد کے نام علی بن سفین کو دے کر حکم دیا کہ ان سب کے ساتھ اپنے جاسوس اور سرگردان لگا دو، لیکن کسی کا مکمل شہادت اور ثبوت کے بغیر گرفتار نہ کرنا۔ ایسے طریقے اختیار کرو کہ وہ ان موقع پر پکڑے جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کے ساتھ بے انصافی ہو جائے۔ یہ احکام دے کر اس نے تجہیز و تکفن کے انتظامات کرائے۔ اسی شام الواظد عام قبرستان میں دفن کر دیا گیا، جہاں تھوڑے ہی عرصے بعد قبر کا نام و نشان مٹ گیا۔ سلطان ایوبی نے محل کی تلاشی لی۔ وہاں سے اس قدر سونا، جواہرات اور بیش قیمت تحائف نکلے کہ سلطان ایوبی حیران رہ گیا۔ اس نے حرم کی تمام عورتوں اور جوان لڑکیوں کو علی بن سفین کے حوالے کر دیا اور حکم دیا کہ معلوم کرو کون کہاں کی رہنے والی ہے۔ ان میں سے جو اپنے گھروں کو جانا چاہتی ہیں انہیں اپنی نگرانی میں گھروں تک پہنچا دو، اور ان میں جو غیر مسلم اور فرنگی ہیں ان کے متعلق پوری طرح چھان بین کر کے معلوم کرو کہ وہ کہاں سے آئی تھیں اور ان میں مشتبہ کون کون سی ہیں۔ مشتبہ کو آزاد نہ کیا جائے بلکہ اس سے معلومات حاصل کی جائیں۔ سلطان ایوبی نے محل سے برآمد ہونے والا مال و دولت ان تعلیمی اداروں، مدرسوں اور ہسپتالوں میں تقسیم کر دیا جو اس نے مصر میں کھولے تھے۔ الواظد نے مرنے سے پہلے اپنے محافظ دستے کے سالار رجب کے متعلق بتایا تھا کہ وہ سوڈان میں روپوش ہے، جہاں وہ سلطان ایوبی کے خلاف فوج تیار کر رہا ہے اور وہ صلیبیوں سے بھی مدد لے گا۔ علی بن سفین نے 6 ایسے جانباز منتخب کیے جو لڑاکا جاسوس تھے۔ ان کا کماندار رجب کو پہچانتا تھا۔ انہیں تاجروں کے بھیس میں سوڈان روانہ کر دیا گیا۔
انہیں یہ حکم دیا گیا تھا کہ ممکن ہو سکے تو اسے زندہ پکڑ لیں ورنہ وہیں قتل کر دیں۔ جس وقت یہ جاسوس سوڈان کو روانہ ہوئے اس وقت رجب سوڈان میں نہیں بلکہ فلسطین کے ایک مشہور اور مضبوط قلعے شوبک میں تھا۔ فلسطین پر صلیبیوں کا قبضہ تھا۔ انہوں نے اس خطے کو اڈا بنا لیا تھا۔ مسلمانوں پر انہوں نے عرصہ حیات تنگ کر رکھا تھا۔ مسلمان وہاں سے کنبہ در کنبہ بھاگ رہے تھے۔ وہاں کسی مسلمان کی عزت محفوظ نہیں تھی۔ صلیبی ڈاکوؤں کی صورت بھی اختیار کرتے جا رہے تھے۔ وہ مسلمانوں کے قافلوں کو لوٹ کر فلسطین میں آ جاتے تھے۔ لڑکیوں کو بھی اغوا کر کے لاتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ سلطان ایوبی سب سے پہلے فلسطین کو تاتیغ کرنا چاہتا تھا تاکہ مسلمانوں کے جان و مال اور آبرو کو محفوظ کیا جا سکے۔ اس سے بھی بڑی وجہ یہ تھی کہ قبلہ اول پر صلیبی قابض تھے، مگر مسلمان امرا کا یہ علم تھا کہ وہ صلیبیوں کے ساتھ دوستی کرتے پھرتے تھے۔ رجب بھی ایک مسلمان فوجی سربراہ تھا۔ وہ سلطان کے خلاف مدد حاصل کرنے کے لیے صلیبیوں کے پاس پہنچ گیا تھا۔ اس کے اعزاز میں قلعے میں رقص کی محفل گرم کی گئی تھی۔ رجب نے یہ دیکھنے کی ضرورت ہی محسوس نہ کی کہ برہنہ ناچنے والیوں میں زیادہ تعداد مسلمان لڑکیوں کی تھی جنہیں صلیبیوں نے کمسنی میں اغوا کر لیا اور رقص کی تربیت دی تھی۔ اپنی قوم کی بیٹیوں کو وہ کافر کے قبضے میں ناچتا دیکھتا رہا اور ان کے ہاتھوں شراب پیتا رہا تھا۔ اس کے ساتھ وہ مسلمان کماندار بھی تھے۔ رات بھر وہ شراب اور رقص میں بدمست رہے اور صبح صلیبیوں کے ساتھ بات چیت کے لیے بیٹھے۔ اس اجلاس میں صلیبیوں کے مشہور بادشاہ گائی لوزینان اور کونارڈ موجود تھے۔ ان کے علاوہ چند ایک صلیبی فوج کے کمانڈر بھی تھے۔ رات کو رجب انہیں بتا چکا تھا کہ سلطان ایوبی نے سوڈانیوں کے حبشی قبیلے کے مباد کو مسمار کر کے ان کے پروہت کو ہلاک کر دیا ہے۔ اس پر سوڈانیوں نے حملہ کیا جسے سلطان ایوبی نے پسپا کیا اور اس نے خلیفہ الوازد کی خلافت ختم کر کے عباسی کا اعلان کر دیا، مگر مصر میں کوئی خلیفہ نہیں رہے گا۔ رجب نے انہیں بتایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سلطان ایوبی مصر کا خود مختار حکمران بننا چاہتا ہے۔ رجب نے صلیبیوں کو اس اجلاس میں بتایا کہ وہ ان سے جنگی اور مالی مدد لینے آیا ہے اور وہ سوڈان جا کر فوج تیار کرے گا۔ مصر میں بد نظمی و ابتری پھیلانے کے لیے بھی اس نے صلیبیوں سے مدد مانگی۔ فوری طور پر دو پہلو سامنے آتے ہیں جن پر ہمیں توجہ مرکوز کرنی چاہیے۔ کونارڈ نے کہا، جس حبشی قبیلے کے مذہب میں صلاح الدین ایوبی نے ظالمانہ دخلاق اندازی کی ہے اسے انتقام کے لیے بھڑکایا جائے۔ اس کے ساتھ سارے سوڈان میں جتنے بھی عقیدے اور مذہب ہیں ان کے پیروکاروں کو صلاح الدین کے خلاف یہ کہہ کو مسلح کیا جائے کہ یہ مسلمان بادشاہ لوگوں کی عبادت گاہیں اور ان کے دیوتاؤں کے بت توڑتا پھر رہا ہے۔ بیشتر اس سے پہلے کہ وہ کسی اور عقیدے پر حملہ آور ہو اسے مصر میں ہی ختم کر دیا جائے۔ اس طرح لوگوں کے مذہبی جذبات مشتعل کر کے انہیں مصر پر حملے کے لیے آسانی سے تیار کیا جا سکتا ہے۔ ہم مصر کے مسلمانوں تک کو صلاح الدین کے خلاف کھڑا کر سکتے ہیں۔ علامت تملیک ایک صلیبی کمانڈر نے کہا، اگر محترم رجب برا نہ مانے تو میں انہی کے فائدے کی بات کہہ دوں۔ مسلمان میں مذہبی جنون پیدا کر کے مسلمان کو مسلمان کے ہاتھوں مروا دینا کوئی مشکل نہیں۔ جس طرح ہمارے مذہب میں بعض پادریوں نے اپنے آپ کو گرجوں کا حاکم بنا کر اپنا وجود انسان اور خدا کے درمیان کھڑا کر دیا ہے، بالکل اسی طرح اسلام میں بھی بعض اماموں نے مسجد پر قبضہ کر کے اپنے آپ کو خدا کا ایجنٹ بنا لیا ہے۔ ہمارے پاس دولت ہے جس کے زور پر ہم مسلمان مولوی تیار کر کے مصر کی مسجدوں میں بٹھا سکتے ہیں۔ ہمارے پاس ایسے عیسائی بھی موجود ہیں جو اسلام اور قرآن سے بڑی اچھی طرح واقف ہیں۔ انہیں ہم مسلمان اماموں کے روپ میں استعمال کریں گے۔ صلاح الدین کے خلاف کسی مسجد میں کوئی کہنے کی ضرورت نہیں۔ ان مولویوں کی زبان سے ہم مسلمانوں میں ایسی تو ہم پرستی پیدا کریں گے کہ ان کے دلوں میں صلاح الدین کی وہ عظمت مٹ جائے گی جو اس نے پیدا کر رکھی ہے۔
یہ مہم فوراً شرح کر دینی چاہیے۔ رجب نے کہا، سلطان ایوبی نے مصر میں مدرسے کھول دیے ہیں جہاں بچوں اور نوجوانوں کو مذہب کے صحیح رخ سے روشناس کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے وہاں کوئی ایسا مدرسہ نہیں تھا۔ لوگ مسجد میں خطبے سنتے تھے جن میں خلیفہ کی مدعا سرائی زیادہ ہوتی تھی۔ صلاح الدین نے خطبوں سے خلیفہ کا ذکر ختم کرا دیا ہے۔ اگر لوگوں میں علم کی روشنی اور مذہبی بیداری پیدا ہو گئی تو ہمارا کام مشکل ہو جائے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ حکومت کے استحکام کے لیے لوگوں کو ذہنی طور پر پسماندہ اور جسمانی طور پر محتاج رکھنا لازمی ہے۔ محترم رجب، علامت تعجب، علامت تملیک، علامت تملیک ایک صلیبی کمانڈر مسکرا کر بولا، آپ کو اپنے ملک کے متعلق بھی علم نہیں کہ وہاں درپردہ کیا ہو رہا ہے۔ ہم نے یہ مہم اسی روز شروع کر دی تھی جس روز صلاح الدین نے ہمیں بحیرہ روم میں شکست دی تھی۔ ہم خلی تخریب کاری کے قائل نہیں، ہم ذہنوں میں تخریب کاری کیا کرتے ہیں۔ ذرا غور فرمائیں محترم، 2 سال پہلے قاہرہ میں کتنے قہوہ خانے تھے اور اب کتنے ہیں؟ کیا ان میں بے پناہ اضافہ نہیں ہو گیا؟ کیا دولت مند مسلمان گھرانوں میں لڑکوں اور لڑکیوں میں قابل اعتراض مواقع شروع نہیں ہو گئے؟ ہم نے وہاں جو عیسائی لڑکیاں بھیجی تھیں وہ مسلمان لڑکیوں کے روپ میں مسلمان مردوں کے درمیان رقابت پیدا کر کے خون خرابے کرا چکی ہیں۔ قاہرہ میں ہم نے نہایت دلکش جوابازی رائج کر دی ہے۔ 2 مسجدوں میں ہمارے بھیجے ہوئے آدمی امام ہیں، وہ نہایت خوبی سے اسلام کی شکل و صورت بگاڑ رہے ہیں، وہ جہاد کے منع بگاڑ رہے ہیں۔ ہم نے وہاں عالموں اور فاضلوں کے بھیس میں بھی کچھ آدمی بھیج رکھے ہیں جو مسلمانوں کو جنگ و جدل کے خلاف تیار کر رہے ہیں۔ وہ دوست اور دشمن کا تصور بھی بدل رہے ہیں۔ مجھے ذاتی طور پر یہ توقع ہے کہ مسلمان چند برسوں تک اس ذہنی کیفیت میں داخل ہو جائیں گے جہاں وہ اپنے آپ کو بڑے فخر سے مسلمان کہیں گے مگر ان کے ذہنوں پر ان کے تہذیب و تمدن پر صلیب کا اثر ہوگا۔ صلاح الدین کا جاسوسی کا نظام بہت ہوشیار ہے، رجب نے کہا۔ اگر اس کے شبہ جاسوس اور سراغ رسانی کے سربراہ علی بن سفین کو قتل کر دیا جائے تو صلاح الدین اندھا اور بہرا ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ کونارڈ نے کہا، آپ ایک حاکم کو قتل بھی نہیں کرا سکتے۔ اگر آپ عقل کے لحاظ سے اتنے کمزور ہیں تو آپ ہمارے آدمیوں کو بھی پکڑوا کر مروائیں گے اور ہماری دولت بھی برباد کر دیں گے۔ یہ کام میں خود کروا لو گا، رجب نے کہا۔ میں نے فدائیو سے بات کر لی ہے، وہ تو صلاح الدین ایوبی کے قتل کے لیے بھی تیار ہیں۔ آپ سوڈان کی طرف سے مصر کی سرحد پر بدامنی پیدا کرتے رہیں۔ کونارڈ نے کہا، ملک کے اندر ہم ذہنی اور دیگر اقسام کی تخریب کاری کرتے رہیں گے۔ ادھر عرب میں کئی ایک مسلمان امرا ہمارے قبضے میں آ گئے ہیں۔ ان میں سے بعض کو ہم نے اس قدر بے بس کر دیا ہے کہ ان سے ہم جزیہ وصول کرتے ہیں۔ ہم چھوٹے چھوٹے حملے کر کے ان کی تھوڑی تھوڑی زمین پر قبضہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ سوڈان کی طرف سے یہی چال چلیں۔ مسلمانوں میں صرف 2 شخص رہ گئے ہیں، نور الدین زنگی اور صلاح الدین ایوبی۔ ان کے ختم ہوتے ہی اسلامی دنیا کا سورج غروب ہو جائے گا، بشرطی کہ آپ لوگ ثابت قدم رہے۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ مصر آپ کا ہوگا۔ اس قسم کی بنیادی گفت و شنید کے بعد بہت دیر تک ان میں طریقہ کار اور لائحہ عمل پر بحث ہوتی رہی۔ آخر کار رجب کو 3 بڑی ہی دلکش اور بے حد چالاک لڑکیاں اور سونے کے 1000 سکے دیے گئے۔ اسے قاہرہ کے 2 آدمیوں کے پتے دیے گئے۔ ان میں کسی ایک تک ان لڑکیوں کو خفیہ طریقے سے پہنچانا تھا۔ ان 2 آدمیوں میں سے ایک سلطان ایوبی کے جنگی شعبے کا ایک حاکم فیض الفاطمی تھا۔ رجب کو یہ نہیں بتایا گیا کہ لڑکیوں کو کس طرح استعمال کیا جائے گا، اسے اتنا ہی بتایا گیا کہ فیض الفاطمی کے ساتھ ان کا رابطہ ہے۔ وہ لڑکیوں کا استعمال جانتا ہے اور لڑکیوں کو بھی معلوم ہے کہ انہیں کیا کرنا ہے۔
یہ تینوں عرب اور مصر کی زبان روانی سے بول سکتی تھیں۔ اسی روز تینوں لڑکیاں اور 10 محافظ رجب کے ساتھ کر کے اسے روانہ کر دیا گیا۔ اسے سب سے پہلے سوڈان کے اسی پہاڑی خطے میں جانا تھا جہاں لڑکی کی قربانی دی جاتی تھی اور جہاں سلطان ایوبی کے جانبازوں نے مرارہ کو حبشیوں سے چھڑا کر پروہت کو ہلاک کیا اور فرعونوں کے وقتوں کی عمارتیں تباہ کی تھیں۔ رجب نے سوڈانیوں کی شکست اور الوازد کی خلافت سے مزولی کے بعد بھاگ کر اسی جگہ پناہ لی اور اسی جگہ کو اپنا اڈا بنا لیا تھا۔ اسے نے اپنے گرد حبشیوں کا وہ قبیلہ جمع کر لیا تھا جس کے پروہت کو سلطان ایوبی نے ہلاک کرایا تھا۔ یہ لوگ ابھی تک اس جگہ کو دیوتاؤں کا مسکن کہتے تھے اور پہاڑیوں کے اندر نہیں جاتے تھے۔ اندر صرف 4 بوڑھے حبشی جاتے تھے۔ ان میں ایک اس قبیلے کا مذہبی پیشوا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو مرے ہوئے پروہت کا جانشین بنا لیا تھا۔ اس نے 3 آدمی اپنے محاذوں کے طور پر منتخب کر لیے تھے جو اس کے ساتھ پہاڑیوں کے اندر جاتے تھے۔ رجب نے اسی چھوٹے سے خطے کے ایک ڈھکے چھپے گوشے کو اپنا گھر بنا لیا تھا۔ فرار ہو کر وہاں گیا اور پھر مصر میں مقیم کسی صلیبی ایجنٹ کے ساتھ فلسطین چلا گیا تھا۔ حبشیوں کا یہ قبیلہ جو انگوک کہلاتا تھا خوفزدہ تھا۔ ایک تو ان کے دیوتا کی قربانی پوری نہیں ہوئی، دوسرے ان کا پروہت مارا گیا، تیسرے ان کے دیوتا کا بت اور مسکن ہی تباہ کر دیا گیا، اور چوتھی مصیبت یہ نازل ہوئی کہ قبیلے کے سینکڑوں جوان دیوتا کی توہین کا انتقام لینے گئے تو انہیں شکست ہوئی اور زیادہ تر مارے گئے۔ اس قبیلے کے گھر گھر میں ماتم ہو رہا تھا۔ ان میں سے بعض لوگ یہ بھی سوچنے لگے تھے کہ جس نے ان کا دیوتا کا بت توڑا ہے وہ کوئی بہت ہی بڑا دیوتا ہوگا۔ مرے ہوئے پروہت کے جانشین نے جب اپنے قبیلے کا یہ حال دیکھا تو اس نے پہلے یہ کہا کہ دیوتا کے مگر مجبوق ہیں، ان کے پیٹ بھرو۔ ایک تو ان کے حبشیوں نے کئی ایک بکریاں مگر مچھوں کے لیے بھیج دیں، ایک نے تو پروہت کے حوالے کر دیا۔ یہ جانور کئی دن تک مگر مچھوں کی جھیل میں پھینکے جاتے رہے مگر قبیلے سے خوف کم نہ ہوا۔ ایک رات نئے پروہت نے قبیلے کو پہاڑی جگہ سے باہر جمع کیا اور اس نے دیوتاؤں تک رسائی حاصل کی ہے۔ دیوتاؤں نے یہ اشارہ دیا ہے کہ چونکہ وقت پر لڑکی کی قربانی نہیں ہوئی اس لیے قبیلے پر یہ مصیبت نازل ہوئی ہے۔ دیوتاؤں نے کہا کہ اب بیک وقت 2 لڑکیوں کی قربانی دی جائے گی تو مصیبت ٹل سکتی ہے، ورنہ دیوتا سارے قبیلے کو چین نہیں لینے دیں گے۔ پروہت نے یہ بھی کہا کہ لڑکیاں انگوک نہ ہوں اور سوڈان کی بھی نہ ہوں، ان کا سفید فام ہونا ضروری ہے۔ اتنا سننا تھا کہ قبیلے کے بہت سے دلیر اور نڈر آدمی اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ وہ مصر سے 2 فرنگی یا مسلمان لڑکیاں اٹھا لائیں گے۔ ادھر سے رجب فلسطین سے 3 صلیبی لڑکیاں 10 محافظوں کے ساتھ لا رہا تھا۔ اس کا سفر بہت لمبا تھا اور یہ سفر خطرناک بھی تھا۔ وہ سلطان ایوبی کی فوج کا بھگوڑا اور باغی سالار تھا۔ اسے معلوم تھا کہ سرحد کے ساتھ ساتھ سلطان ایوبی نے کشتی پہرے کا انتظام کر رکھا ہے، اس لیے وہ اپنے قافلے کو دور کا چکر کاٹ کر لا رہا تھا۔ اس کے قافلے میں 3 اونٹ تھے جن پر پانی، خوراک اور صلیبیوں کا دیا ہوا بہت سارا سامان لدا ہوا تھا۔ باقی سب گھوڑوں پر سوار تھے۔ کئی دنوں کی مسافت کے بعد وہ دیوتاؤں کے پہاڑی مسکن میں پہنچ گئے۔ اس سے ایک ہی روز پہلے قبیلے کے پروہت نے کہا تھا کہ وہ سفید فام اور سوڈان کے باہر کی لڑکیوں کی قربانی دینی ہے۔ رجب سب سے پہلے پروہت سے ملا۔ پروہت نے اس کے ساتھ 3 سفید فام اور بہت ہی حسین لڑکیاں دیکھیں تو اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ یہ لڑکیاں قربانی کے لیے موزوں تھیں۔ اس نے رجب سے لڑکیوں کے متعلق پوچھا تو رجب نے اسے بتایا کہ انہیں وہ خاص مقصد کے لیے اپنے ساتھ لایا ہے۔ رجب لڑکیوں کو پہاڑیوں کے اندر ایک ایسی جگہ لے گیا جو سرسبز اور خوشنما تھی اور 3 اطراف سے پہاڑیوں میں گھری ہوئی تھی۔ وہاں رجب نے خیمے گاڑ دیے تھے۔ لڑکیوں کو چوری چھپے موقع محل دیکھ کر قاہرہ میں ان 2 آدمیوں کے حوالے کرنا تھا جن کے اتے پتے اسے صلیبیوں نے دیے تھے۔
लड़कियों के आराम و आसाइश का पूरा इंतजाम था। रजब ने वहां शराब का भी इंतजाम कर रखा था। रात इसने सफ़र से कामयाब लूटने की खुशी में जश्न मनाया। सलीबी मुहाफिजों को भी शराब पिलाई, लड़कियों ने भी पी। आधी रात के बाद जब मुहाफिज और इसके चंद एक साथी जो पहले ही वहां मौजूद थे सो गए तो रजब ने एक लड़की को बाजू से पकड़कर अपने खेमे में जाने लगा। लड़की इसकी नीयत फांद गई। इसने इसे कहा, मैं तवाइफ नहीं हूँ, मैं यहाँ सलीब का फर्ज लेकर आई हूँ। मैं आपके साथ शराब पी सकती हूँ मगर बदी कबूल नहीं करूँगी। रजब ने इसे हंसते हुए अपने खेमे की तरफ घसीटा तो लड़की ने अपना बाजू छड़ा लिया। रजब ने दस्तक दराजी की तो लड़की दौड़कर अपनी साथी लड़कियों के पास चली गई। वो दोनों भी बाहर आ गईं। इन्होंने रजब को समझाने की कोशिश की कि वो इन्हें गलत ना समझे। रजब को गुस्सा आ गया। इसने कहा, मैं जानता हूँ तुम कितनी पाकबाज हो। बेहयाई तुम्हारा पेशा है। इस पेशे का इस्तेमाल हम वहाँ करती हैं जहाँ अपने फ़र्ज के लिए ज़रूरी होता है। लड़की ने कहा, हम अयाशी की खातिर अयाशी नहीं किया करती। रजब इनकी कोई बात नहीं समझना चाहता था। आखिर लड़कियों ने इसे कहा, हमारे साथ 10 मुहाफिज हैं, वो हमारी हिफाजत के लिए साथ आए हैं। इन्हें कल वापस चले जाना है। अगर हमने इनकी ज़रूरत महसूस की तो हम इन्हें यहाँ रोक सकती हैं या खुद यहाँ से जा सकती हैं। रजब चुप हो गया मगर इसके तेवर बता रहे थे कि वो लड़कियों को बख्शेगा नहीं। वो रात गुजर गई। दूसरे दिन रजब ने फ़लस्तीन से साथ लाए हुए मुहाफिजों को रुखसत कर दिया। दिन गुजर गया। शाम के वक्त रजब लड़कियों के साथ बैठा इधर इधर की बातें कर रहा था कि फरूहत अपने चारहबशियों के साथ आ गया। इसने सोडानी ज़बान में रजब से कहा, हमारे देवता हमसे नाराज़ हैं। इन्होंने 2 फरनगी या मुसलमान लड़कियों की कुर्बानी मांगी है। ये लड़कियां कुर्बानी के लिए मौजूद हैं। इनमें से 2 लड़कियां हमारे हवाले कर दो। रजब चक्कर रही। इसने जवाब दिया, ये लड़कियां कुर्बानी के लिए नहीं हैं। इनसे हमें बहुत काम लेना है और इन्हीं के हाथों हमें तुम्हारे देवताओं के दुश्मन को मरवाना है। तुम झूठ बोलते हो, फरूहत ने कहा, तुम इन लड़कियों को तफरी के लिए लाए हो। हम इनमें से 2 लड़कियों को कुर्बान करेंगे। रजब ने बहुत दलीलें दी मगर फरूहत ने किसी एक भी दलील को कबूल ना किया। इसके दिमाग पर देवता सवार थे। इसने उठकर 2 लड़कियों के सरों पर बारी बारी हाथ रखे और कहा, ये दोनों देवता के लिए हैं। अंगों की निजात इन 2 लड़कियों के हाथ में है। ये कहकर वो चला गया। रुककर रजब से कहा, लड़कियों को साथ लेकर भागने की कोशिश न करना। तुम जानते हो कि हम तुम्हें फौरन ढूंढ लाएंगे। सिलसिला जारी है।